فکر موتی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زلفی اپنے بیٹے کے ساتھ وہ واقعہ ہونے کے بعد اب بہت زیادہ سلجھا ہوا لگ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی یہ ساری تکلیف کو دیکھ کر اب اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لے گا کہ آگے جا کر وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو کوئی بھی تکلیف ایسے نہیں آنے دے گا۔ یہاں تک کہ اس کے اس بدلے ہوئے رویے کو عائزہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر زلفی کی پتھر جیسی آنکھیں بھی آنسو ٹپکا رہی تھیں، اور اس بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آگے جا کر وہ بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ جب اس کے بعد اپنی بھائی کے گھر گیا تو وہاں اس کی بھابھی کی باتیں سن کر اس کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ عائزہ پر جو الزام پیسے کا لگا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا۔ سارے کے سارے پیسے اس کی بھابھی نے چرائے تھے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے لیے زلفی نے گاڑی روکی تھی تو تب وہاں پر احد اس کو دیکھتے ہی عائزہ کے قریب آ گیا تھا۔ اسے تو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس نے گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا تھا۔ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح زلفی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ احد کو جانتی ہے۔ احد تو عائزہ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن عائزہ کے ڈرے ہوئے بیہیویئر کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ اوپر سے زلفی نے آ کے اس کو وہاں سے بھگا دیا، کیونکہ زلفی تو اس کو بائی نیم جانتا ہے، اس نے تو کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، اسی لیے اس کو وہ پہچان نہ سکا۔ جبکہ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ احد کے دل میں یہ والا واقعہ بہت زیادہ گھر کر جائے گا۔ وہ تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عائزہ اس طرح اس کو دیکھ کر اس طرح گاڑی کا شیشہ اوپر کر لے گی۔ وہ تو اس کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنے کے بارے میں نئے خواب سجا رہا تھا، لیکن اب اس کے رویے کے بعد وہ پھر سے اسے خفا ہو جائے گا، اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ وہ عائزہ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ جس طرح کا بیہیویئر وہ اس کے سامنے شو کر رہی تھی وہ اس کے لیے قابل برداشت بھی نہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ عائزہ کو بھول جائے گا۔ وہ خواب جو کہ یہ دونوں دوبارہ زندگی گزارنے کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، عائزہ ان کو خود ختم کر چکی ہے، کیونکہ حیدرآباد سے لوٹنے کے بعد اب وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی زندگی زلفی کے ساتھ ہی گزارے گی۔ بچوں کے لیے اس کو کسی حد تک بھی جانا پڑا وہ جائے گی۔ اس کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب وہ گھر جائے گی تو اس پر ایک قیامت برپا ہونے والی ہے۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ گھر جاتے ہی اسے یہ خبر ملے گی کہ شہزادی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کی دادو تو اس کی شادی اس سے بھی 3 گنا بڑے آدمی سے کروا چکی ہیں۔ غلام نہ صرف عمر میں بڑا ہے بلکہ وہ بہت ہی زیادہ ظالم انسان بھی ہے۔ اس کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ جس لڑکی سے وہ شادی کر رہا ہے وہ اس کی بیٹی کی لگ بھگ عمر کی ہے، اور جب شہزادی اس گھر پہ گئی تو وہاں جا کر اس کو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہی اس کی کلاس فیلو جو کہ اسی کی ایج فیلو ہے وہ اب اس کی ماں بن چکی ہے۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ غلام اس کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھانے والا ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بیوی بن کر اس گھر پر رہے، لیکن اس کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ اس کے گھر میں اسی کی عمر کی بیٹی پہلے ہی موجود ہے۔ یہ دونوں تو ایک دوسرے کو مل کر بہت زیادہ خوش بھی ہوئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ اس کے ابو کلاس فیلو کے ساتھ اس طرح شادی کر لیں گے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جب شہزادی کی حالت خراب ہوتی چلی جائے گی تو وہ وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرے گی، لیکن غلام اس کو بار بار پکڑ کر لے آیا کرے گا۔ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کے مظالم کی وجہ سے شہزادی اب یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اپنی جان لے لے، اسی لیے وہ چھت سے کود کر اپنی جان دینے کی کوشش بھی کرے گی۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ شہزادی کی زندگی میں تو عذاب آ چکے ہیں، لیکن جب عائزہ گھر پر پہنچی اور وہاں پر دادو نے یہ بتایا کہ وہ شہزادی کی شادی کر چکی ہیں، عائزہ کی تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے تو دادو سے پوچھنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن دادو نے یہ کہہ دیا کہ میں مرتی مر جاؤں گی، لیکن کبھی نہیں بتاؤں گی کہ شہزادی کی شادی میں نے کس سے کی ہے۔ اسی طرح عائزہ نے ان کو گھر سے بھی باہر نکال دیا تھا، اور وہ اپنی ضد کی ماری یہ بتائے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اور تب عائزہ نے زلفی سے یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کس طرح ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دی گئی ہے، تمہیں اس بات کا کوئی احساس بھی نہیں، جاؤ جا کر اس ظلم کو روک لو۔ زلفی بیچارے کی تو بالکل ہی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تو وہ اپنے بیٹے کو اس طرح برباد ہوتا ہوا دیکھ کر آیا ہے، اور گھر آتے ہی اس کی بیٹی وہ بھی ایک بوڑھے سے بیاہ دی گئی۔ زلفی کی تو حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا زلفی کو ابھی بھی عقل آنے والی ہے؟ ویسے تو وہ حیدرآباد والے واقعے سے بہت زیادہ
اثر انداز ہوا تھا اور اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لانے والا تھا، لیکن آگے جا کر آپ کو یہ صحیح پتہ چلے گا کہ واقعی وہ تبدیل ہوا تھا یا صرف یہ محض ایک وقتی تبدیلی تھی۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔